نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا اور فرمایا کہ جب پہلی بار سور پھونکی جائے گی تو اس سے جو بے ہوشی ہوگی اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرشتوں اور زمین والوں میں سے اس وقت تک جو لوگ زندہ ہوں گے اور ان پر موت اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوگی تو وہ سب اس سور سے مر جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وہ بزرگ ہستیاں جنہیں ان کی دنیاوی موت کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہیں زندگی عنایت کی ہوئی ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام اور شہداء، کیونکہ ان کی زندگی قرآن سے ثابت۔ فرمایا کہ اس سور کو وہ بھی سنیں گے، فرمایا کہ اس نفخے سے ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں فرمایا اس نفخے کا انہیں شعور بھی نہ ہوگا، یعنی تینوں کیٹیگری سمجھ میں آ گئی۔ پھر اسی آیت کریمہ میں فرمایا الا من شاء اللہ، کہ مگر جسے اللہ چاہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد آسمانوں اور زمین میں موجود تمام فرشتے اور جاندار جو ہیں وہ مر جائیں گے، البتہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے اس وقت موت نہ آئے گی۔ اور اس استثناء میں کون کون داخل ہے اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ میں 4 اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قول سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بے ہوشی کے نفخے کے وقت حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ملک الموت کے علاوہ تمام آسمان و زمین والے مر جائیں گے۔ یہ 4 ہستیاں جو ہیں فرشتے یہ زندہ رہیں گے۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پہلے اور دوسرے نفخہ جو ہوگا اس کے درمیان جو 40 برس کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، یہ جو 4 ہیں۔ دوسرا قول اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ جنہیں پہلے نفخے سے موت نہیں آئی ہوگی ان سے مراد وہ شہداء ہیں کہ جس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا بل احیاء، ان کے وہ زندہ ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلواریں حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے، تو فرمایا انہیں موت پہلے نفخے پر نہیں آئے گی۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ کہ جسے اللہ چاہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت جنہیں موت نہیں آئی ہوگی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ آپ کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں، کیونکہ جب اللہ کا دیدار کی وہ تمنا کی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کوہ طور کی طرف دیکھو کہ جب میں اپنی تجلی فرماؤں، اور اگر تم نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے کر آ گئے تھے۔ تو علماء حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے آپ بے ہوش بھی نہ ہوں گے اور آپ بیدار اور ہوشیار رہیں گے۔ اور دیکھیے کیسی اس پر قرآن پر گرفت اور قرآن پر نظر۔ چوتھا قول اس کے بارے میں مفسرین کا یہ ہے کہ پہلی بار سور پھونکے جانے سے کے وقت جنہیں موت نہیں آئے گی وہ جنت کی حوریں ہیں اور عرش اور کرسی کے رہنے والے ہیں۔ اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ مستثنیٰ ہے، یعنی یہ بھی اس سے استثناء انہیں بھی حاصل ہے رضوان جنت کو اور حوریں اور وہ فرشتے جو جہنم پر مامور ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو ہیں، فرمایا کہ یہ بھی ان کے لیے بھی استثناء ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی۔ اس آیت کے اس حصے میں دوسری بار سور پھونکے جانے کا بیان ہے کہ جس سے سارے مردے زندہ کیے جائیں گے، اور فرمایا کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا
تو وہ اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اور دیکھتے ہوئے کھڑے ہونے سے یا تو یہ مراد ہے کہ وہ حیرت میں آ کر مبہوت، جیسے کسی کی عقل کام نہ کرتی ہو، فرمایا اس کی طرح ہر وہ شخص اس طرح لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، یا پھر فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کیونکہ جیسے قبر سے کھڑے ہوں گے سارے کے سارے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ دونوں منظر اللہ نے مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے، کہ جب یہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کیسے کھڑا ہوگا۔ چنانچہ سنیے کہ مومنین کا اٹھنا کیسے ہوگا، یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ مومنین کے قبروں پر جب وہ کھڑے ہوں گے دوسری بار سور پھونکے جانے پر، تو ان کے لیے اللہ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی۔ یعنی مومنین جب قبر سے اٹھیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سواریاں بھی ہوں گی کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ سنیے یہ 16ویں پارے میں اللہ نے ہمیں سن چکے ہیں کہ ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یاد کرو کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ اب دیکھیے کیسے اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں اللہ کے مہمان بنا کر لے جایا جائے گا، اور کافروں کا انجام کیسے ہوگا یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکے جائیں گے اور انہیں پیدل چلایا جائے گا، ان کے لیے کوئی سواری نہیں ہوگی۔ پھر آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی، اور انبیاء گواہی دینے والے وہ لائے جائیں گے، انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہے! کہ فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں 5 احوال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے بیان کیا۔ پہلا حال جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ قیامت کے دن زمین اپنے رب کے نور سے بہت تیز روشنی کے ساتھ وہ جگمگا اٹھے گی، یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمودار ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ نئی زمین ہوگی جسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن پیدا فرمائے گا۔ اور یہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ والی زمین نہیں بلکہ اللہ وہ نئی زمین پیدا فرمائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، فرمایا یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں جس نور کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ جو قیامت کے دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج کا نور نہ ہوگا بلکہ یہ اور ہی نور ہوگا کہ جسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین پیدا فرمائے گا اور اس سے زمین روشن ہو جائے گی۔ دوسرا حال جو قیامت کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا وہ یہ کیا کہ حساب کے لیے اعمال کی کتاب رکھی جائے گی۔ اب اس سے بھی مفسرین فرماتے ہیں لوح محفوظ بھی ہے، وہ کتاب دکھائی جائے گی، وہ رکھی جائے گی کہ جس میں قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام احوال جو ہیں وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، وہ کتاب رکھی جائے گی۔ یا فرماتے ہیں اس سے مراد ہر شخص کا نامہ اعمال ہے کہ جو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ آج قسمتیں گلوں میں لٹکی ہوئی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ والے وہ قسمتیں ہماری
دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کیسے کتنے واقعات ہیں کہ وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں چہروں کو۔ تو یہ قسمتیں اللہ نے پوری، جو انسان جو کرے گا پیدا ہونے سے لے کے موت تک، وہ ساری قسمت ہم سب کے اپنے اپنے گلے میں، اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے، اور جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، وہ جو قسمت، جو پورا حال ہے، انسان اپنے اپنے اعمال کو پڑھے گا۔ اور مجرم جو ہوگا، جو مجرم وہ کس انداز سے اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اللہ ہمیں مجرموں میں شامل نہ فرمائے، اپنے صالحین بندوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ فرمایا کہ مجرموں کا قول جو قیامت کے دن وہ کہیں گے، وہ بھی قرآن میں اللہ نے نقل کیا، اور فرمایا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہیں گے اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ یعنی انسان دیکھے گا اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ نے تیسرا حال جو اس آیت کریمہ میں قیامت کا بیان کیا، یہ تو انسان کو ہلا کر رکھ دے، اللہ اکبر، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو لایا جائے گا تاکہ وہ لوگوں پر گواہی دیں گے، اور یہی ایک منظر کو کہ حضور ہمارے بارے میں گواہی دیں گے، تو وہ قرآن میں سنیے، وہ بھی 5ویں پارے میں آتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا حال جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا وہ یہ کہ گواہی دینے والے لائے جائیں گے، اور جو رسولوں کی تبلیغ کی بھی گواہی دیں گے، اور اس کے بارے میں بھی قرآن بتاتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اور 5واں حال جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان کے ثواب میں کمی کر کے یا عذاب میں زیادتی کر کے ان پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں یہاں اللہ رب العالمین نے یہ منظر بیان کر دیا، اور اگلی آیت کریمہ بھی وہ بھی قیامت کے بارے میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ قرآن کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور قیامت کے دن کی سزاؤں سے بچ سکیں۔ یہ کیوں یہ بار بار اللہ قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے؟ تاکہ ہم گناہوں سے بچیں اور سابقہ گناہوں سے توبہ کریں اور نیک اعمال کر لیں، کیونکہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جب یہ سانسیں رک گئی پھر انسان شور مچائے کچھ بھی کر لے، لیکن نہ کوئی سن سکے گا، نہ کوئی ہمیں جواب دے سکے گا، نہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم عمل کر سکیں۔ اللہ یہ قرآن کا پیغام ہم اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں ہم جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آخرت، ہماری قبر، ہماری موت اللہ اچھی کر دے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی موت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، ہر لمحہ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری، منافقت، غرور، تکبر، بد اخلاقیاں اور لوگوں پر ظلم کرنے سے، اللہ کسی پر بھی ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اپنے محبوب کے سچی غلامی نصیب کر دے، محبوب کریم کا سچا غلام بنا دے۔ یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے دے کہ جس سے میرے آقا ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔
یا رب العالمین زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں اللہ تیرے و تیرے محبوب کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔